بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور حل۔ کیا قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام مدینۃ المنورہ ہے، جس کا مؤلف جناب محمد عبد المعبود ہے، اور اس پر تقریر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مدد اللہ معتمد دارالعلوم قرآن راجہ بازار راول منڈی کی ہے، اور ایران سے آقا محمد حسین تسبی نے اس کتاب کو پسند فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ ولی زمان مفسر قرآن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ رشید حضرت مولانا عبداللہ انور اس کی تقریر نے اس کو 4 جان لگا دیے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام روئے زمین پر افضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں، اور ان 2 شہروں میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دی جائے تو اس میں علماء کرام کے عقول و آراء نگران ہیں۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا خطہ مبارک حصہ جو رحمت للعالمین فرق موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر و اعضاء شریف مشق ہیں، وہ نہ صرف مکہ مکرمہ مکہ کا مقدس افضل ہے، اشعری سے بھی شان اللہ و تعالی عرفہ اور انتہائی مند ہے۔ اگر ایک حوالہ یہ بھی تحریر کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت اور مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر علماء مدینہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس طرح بعض علماء کرام مدینہ منورہ کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر وہ شہر مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ کے شہر پر فضیلت دیتے ہیں۔ البتہ کعبۃ کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور کعبہ معظم کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور اسی پر علماء متقدمین و متأخرین کا اتفاق ہے کہ قبر اطہر سید کائنات و رحمت الموجودات صلی اللہ علیہ وسلم متعلقاً بالعقول افضل و اکرم منصب رافع ہے، اور شہر مکہ مکرمہ ہو یا کعبۃ ہو یا عرش مجید ہو۔ اس کتاب میں ہے کہ علامۃ العصر شیخ حضرت مولانا محمد یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ معارف سنن میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر اطہر سات آسمان عرش مجید اور کعبۃ سے افضل ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ، میں اس پر مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے اور ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تو اللہ کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اعلیٰ و افضل ہے۔ باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کعبۃ شریف کی بڑی عظمت و افضلیت ہے، اور عرش عظیم لوح قلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت و افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں، لیکن پہلے اللہ کی حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں بزرگ محترم میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ اور عرش اعظم سے افضل نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں کہنا نہیں چاہیے، اور وہ قرآن شریف کی ٹھوس دلیل چاہتے ہیں، تو لہٰذا میں بہت پریشان ہوں کس کو سچ مانوں کس کو غلط۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن شریف کی دلیل اور حدیث کی روشنی میں تحریری جواب سے نوازیں کہ درست کیا ہے۔ جواب: جو مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا وہ قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے۔ وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے، کوئی مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، جس مٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر تدفین ہوئی اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیل ہوئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہوئے تو مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔ زمین کے 3 اجزاء کو افضل الرسول، افضل البشر، افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے، اور باقی تمام مخلوقات سے اس لیے بھی افضل ہے کہ یہ شرف عظیم ان کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ آپ کا اشارہ بالکل بجا اور برحق ہے کہ پہلے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ظاہر بس مسئلہ میں اللہ نے اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور دوسری مخلوقات کے درمیان تقابل ہے، پھر وہ کعبہ ہو، عرش کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور قبر مبارک کے جسد اطہر سے ڈھکی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف افضل ہے کہ جس جسد اطہر سے ہم آغوش ہیں کہ جو سعادت اس سے حاصل ہے، ورنہ کعبہ کو ہے نہ کہ عرش و کرسی کو۔ اگر یہ خیال ہو کہ انجیل کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور روضہ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملابست کی نسبت ہے، تو کعبہ عرش و کرسی کو حق تعالیٰ شان سے ملابست کا تعلق نہیں کہ حق تعالیٰ شان سے پاک ہیں۔